وقال الملأ من قومه الذين كفروا كذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم أمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار معين وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون وقال اور کہا الملأ سرداروں من قومی اس کی قوم کے الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا وکذبوا اور جھٹلایا بلقاء حاضری کو الآخرت آخرت وأترفناہم اور ہم نے انہیں عیش دیا فی میں الحیات دنیا دنیا کی زندگی ما ہذا یہ نہیں الا مگر بشر ایک بشر مثلکم تمہیں جیسا یاکل وہ کھاتا ہے مما اس سے جو تاکلون تم کھاتے ہو منہ اس سے ویشرب اور پیتا ہے مما اس سے تشربون جو تم پیتے ہو اور بولے سردار اس کی قوم کے جو کافر تھے اور جھٹلاتے تھے آخرت کی ملاقات کو اور آرام دیا تھا ان کو ہم نے دنیا کی زندگی میں اور کچھ نہیں یہ ایک آدمی ہے جیسے تم کھاتے ہو جیسے تم کھاتا ہے جس قسم سے تم کھاتے ہو اور پیتا ہے جس قسم سے تم پیتے ہو یعنی اس کے معتقد نہ تھے کہ مرنے کے بعد ایک دن خدا سے ملنا ہے بس دنیا کی زندگی اور اس کا عیش و آرام ہی ان کا اوڑھنا بچھونا تھا یعنی بظاہر کوئی بات اس میں تم سے سوا نہیں وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ وَلَئِنْ اور اگر اطعتم تم نے اطاعت کی بشراً ایک بشر مثلکم اپنے جیسا انکم بے شک تم اذن اس وقت لخاسرون گھاٹے میں رہو گے اور کہیں تم چلنے لگے کہنے پر ایک آدمی کے اپنے برابر کے تو تم بے شک خراب ہوئے یعنی اس سے بڑی خرابی اور ذلت کیا ہوگی کہ اپنے جیسے ایک معمولی آدمی کو خام خواہ مہدوم و مطاع ٹھہرا لیا جائے ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون ایعدکم کیا وہ وعدہ دیتا ہے تمہیں انکم کہ تم اذا جب متم مر گئے وکنتم اور تم ہو گئے ترابا مٹی وعظاما اور ہڈیاں الکم تو تم مخرجون نکالے جاؤ گے کیا تم کو وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر جاؤ اور ہو جاؤ مٹی اور ہڈیاں تو تم کو نکلنا ہے ہیہات ہیہات لما توعدون ہیہات بعید ہے لما وہ جو توعدون تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے کہاں ہوتا ہے جو تم سے وعدہ ہوتا ہے یعنی کس قدر بعید از عقل بات کہتا ہے کہ ہڈیوں کے ریزے مٹی کی ذرات میں مل جانے کے بعد پھر قبروں سے آدمی بن کر اٹھیں گے ایسی محمل بات ماننے کو کون تیار ہوگا بھلا
ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، ان ہی نہیں ہے الا مگر حیاتنا ہماری زندگی ہے، دنیا لموت اور ہم مرتے ہیں، ونحیا اور ہم جیتے ہیں، وما اور نہیں نحن ہم بمبعوثین پھر اٹھائے جانے والے، اور کچھ نہیں، یہی جینا ہے ہمارا دنیا کا، مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم کو پھر اٹھنا نہیں، یعنی کہاں کی آخرت، کہاں کا حساب کتاب ہم تو جانیں، یہی ایک دنیا کا سلسلہ اور یہی ایک مرنا اور جینا ہے جو سب کی آنکھوں کے سامنے ہوتا رہتا ہے، کوئی پیدا ہوا کوئی فنا ہو گیا، آگے کچھ نہیں۔ ان هو الا رجل افترى على الله كاذبا وما نحن له بمؤمنين، ان نہیں ہوا وہ الا مگر رجل ایک آدمی، افترا اس نے جھوٹ باندھا، علی اللہ اللہ پر، کاذبا جھوٹ، وما اور نہیں نحن ہم لہو اس پر بمؤمنین مان لانے والے، اور کچھ نہیں، یہ ایک مرد ہے باندھ لایا ہے اللہ پر جھوٹ اور اس کو ہم نہیں ماننے والے کہ میں اس کا پیغمبر ہوں، اور وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر کے عذاب و ثواب دے گا۔ یہ دونوں دعوے ایسے ہیں جن کو ہم کبھی تسلیم نہیں کر سکتے، خام خواہ جھگڑنے اور دوسرے درد سری کرنے سے کیا فائدہ۔ قال رب انصرنی بما کذبون، قال اس نے عرض کیا ربی میرے رب، انصرنی میری مدد فرما، بما اس پر جو کذبون انہوں نے مجھے جھٹلایا، بولا اے رب میری مدد کر کے انہوں نے مجھ کو جھٹلایا، یعنی آخر پیغمبر نے کفار کی طرف سے نا امید ہو کر دعا کی۔ قال عما قلیل لیصبحن نادمین، قال اس نے فرمایا عما قلیل بہت جلد، لیصبحن وہ ضرور رہ جائیں گے، نادمین پچھتانے والے، اب تھوڑے دنوں میں صبح کو رہ جائیں گے پچھتانے، یعنی عذاب آیا چاہتا ہے جس کے بعد پچھتائیں گے اور وہ پچھتانا نفع نہ دے گا۔ فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين، فأخذتهم پس انہیں پکڑا الصیحۃ چنگاڑ، بالحق کی وعدہ حق کے مطابق، فجعلناهم سو ہم نے انہیں کر دیا غثاء حس و حشاک، فبعدا دوری مار، للقوم ان قوم کے لیے، ظالمین ظالم جمع، پھر پکڑا ان کو چنگاڑ نے، تحقیق پھر کر دیا ہم نے ان کو کوڑا، سو دور ہو جائیں گناہ گار لوگ۔ اس سے بظاہر مترشح ہوتا ہے کہ یہ قصہ سمود کا ہے کہ وہ چنگاڑ سے مرے ہیں، واللہ عالم، جیسے سیلاب حس و حشاک کو بہا لے جاتا ہے اس طرح عذاب الہی کے سیل میں بہہ چلے گئے، یعنی خدا کی رحمت سے۔ قرونا آخرین، ثم پھر انشانا ہم نے پیدا کی، من بعدہم ان کے بعد، قرونا امتیں آخرین دوسری، اور پھر پیدا کی ہم نے ان سے پیچھے جماعتیں۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، ما تسبق نہیں سبقت کرتی ہے، من امت کوئی امت، اجلها اپنی میعاد، وما اور نہ یستاخرون پیچھے رہ جاتی ہے، اور نہ آگے جائے کوئی قوم اپنے وعدہ سے اور نہ پیچھے رہے، یعنی ہر ایک قوم جس نے پیغمبروں کی تکذیب کی ٹھیک اپنے وعدہ پر ہلاک کی جاتی رہی، جو میعاد کسی قوم کی تھی ایک منٹ اس سے آگے پیچھے نہ ہوئی۔ ثم ارسلنا رسلنا تترى كلما جاء امة رسولها كذبوا فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون، ثم پھر ارسلنا ہم نے بھیجے رسولنا رسول جمع، تترا پہ در پہ، کلما جب بھی آیا امتن کسی امت میں رسول، اس کا رسول، کذبوا انہوں نے اسے جھٹلایا، فاتبعنا تو ہم نے پیچھے لائے، بعضهم ان میں سے ایک، بعضاً دوسرے، وجعلناهم اور انہیں بنا دیا ہم نے احادیث افسانے، بعدا سو دوری مار، لقوم لوگوں کے لیے، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لائے۔ پھر بھیجتے رہے ہم اپنے رسول لگاتار، جہاں پہنچا کسی امت کے پاس ان کا رسول اس کو جھٹلا دیا، پھر چلاتے گئے ہم ایک کے پیچھے دوسرے، اور کر ڈالا ان کو کہانیاں، سو دور ہو جائیں جو لوگ نہیں مانتے، یعنی رسولوں کا تانتا باندھ دیا، یکے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے، اور مکذبین میں بھی ایک کو دوسرے کے پیچھے چلتا کرتے رہے، ادھر پیغمبروں کی بعثت کا اور ادھر ہلاک ہونے والوں کا نمبر لگا دیا، چنانچہ بہت قومیں ایسی تباہ برباد کی گئیں جن کے قصے کہانیوں کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ آج ان کی داستانیں محض عبرت کے لیے پڑھی اور سنی جاتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔
ثم ارسلنا موسیٰ وأخاه ہارون بآیاتنا وسلطان مبین ثم پھر ارسلنا ہم نے بھیجا موسیٰ وأخاه اور ان کا بھائی ہارون بآیاتنا ساتھ ہماری اپنی نشانیاں وسلطان اور دلائل مبین کھلے. پھر بھیجا ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانی دے کر اور کھلی سند إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. طرف فرعون و ملئی اور اس کے سردار فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا اور وہ تھے قومن لوگ عالین سرکش. فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس پھر لگے بڑائی کرنے اور لوگ زور پر چڑھ رہے تھے، اس لیے خدائی پیغام کو خاطر میں نہ لائے. کبر و غرور کے نشے نے ان کے دماغوں کو بالکل مختل کر رکھا تھا. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فقالوا بشر نے کہا نؤمن کیا ہم ایمان لے آئیں بشرینی دو آدمیوں پر مثلنا اپنے جیسے وقومهما اور ان کی قوم لنا ہماری عابدون بندگی خدمت کرنے والی. سو بولے کیا ہم مانیں گے اپنے برابر کے دو آدمیوں کو اور ان کی قوم ہمارے تابعدار ہیں، یعنی موسیٰ و ہارون کی قوم بنی اسرائیل تو ہماری غلامی کر رہی ہے. ان میں کے دو آدمیوں کو ہم اپنا سردار کس طرح بنا سکتے ہیں؟ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ. فَكَذَّبُوهُمَا پس انہوں نے جھٹلایا دونوں کو، فَكَانُوا تو وہ ہو گئے من سے مہلکین ہلاک ہونے والے. پھر جھٹلایا ان دونوں کو، پھر ہو گئے غارت ہونے والوں میں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. وَلَقَدْ اور تحقیق آتَيْنَا ہم نے دی موسیٰ الکتاب لعلہم تاکہ وہ لوگ یہتدون ہدایت پالیں، اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب تاکہ وہ راہ پائیں. یعنی فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد ہم نے ان کو تورات شریف مرحمت کی تاکہ لوگ اس پر چل کر جنت اور رضائے الہی کی منزل تک پہنچ سکیں. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ کو، وَأُمَّهُ اور ان کی ماں آیتاً ایک نشانی، وَآوَيْنَاهُمَا اور ہم نے انہیں ٹھکانہ دیا، اِلیٰ طرف ربوۃ ایک بلند ٹیلے، ذات قرار ٹھہرنے کا مقام، ومعین اور جاری پانی. اور بنایا ہم نے مریم کے بیٹے اور اس کی ماں کو ایک نشانی اور ان کو ٹھکانہ دیا ایک ٹیلے پر جہاں ٹھہرنے کا موقع تھا اور پانی نتھرا. یعنی قدرت الہیہ کی نشانی ہے کہ تنہا ماں سے بن باپ کے حضرت عیسیٰ اسلام کو پیدا کر دیا، جیسا کہ آل عمران اور سورہ مریم میں اس کا تقریر کی جا چکی ہے. شاید یہ وہی ٹیلہ یا اونچی زمین ہو جہاں وضع حمل کے وقت حضرت مریم تشریف رکھتی تھیں. چنانچہ سورہ مریم کی آیات فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا سورۃ آیت نمبر 24. وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا آیت نمبر 25 سورۃ نمبر 19 سورہ مریم آیت نمبر 24-25 دلالت کرتی ہیں کہ وہ جگہ بلند تھی، نیچے چشمہ یا نہر بہہ رہی تھی اور کھجور کا درخت نزدیک تھا. قضا افسرہ ابن کثیر رحمہ اللہ. لیکن عموماً مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ حضرت مسیح کے بچپن کا واقعہ ہے. ایک ظالم بادشاہ ہیرودوس نامی نجومیوں سے سن کر کہ حضرت عیسیٰ کو سرداری ملے گی، لڑکپن میں ہی ان کا دشمن ہو گیا تھا اور قتل کے در پہ تھا. حضرت مریم الہام ربانی سے ان کو لے کر مصر چلی گئیں اور اس ظالم کے مرنے کے بعد پھر شام واپس چلی آئیں. چنانچہ انجیل متی میں بھی یہ واقعہ مذکور ہے. اور مصر کا اونچا ہونا باعتبار رود نیل کے ہے، ورنہ غرق ہو جاتا، اور ماہ معین رود نیل ہے. بعض نے
ربوہ اونچی جگہ کی سے مراد شام یا فلسطین لیا ہے، اور کچھ بعید نہیں کہ جس ٹیلے پر ولادت کے وقت موجود تھیں وہیں اس خطرہ کے وقت بھی پناہ دی گئی ہو، واللہ عالم۔ بہرحال اہل اسلام میں کسی نے ربوہ سے مراد کشمیر نہیں لیا، نہ حضرت مسیح علیہ السلام کی قبر کشمیر میں بتلائی، البتہ ہمارے زمانہ کے بعض زائرین نے ربوہ سے کشمیر مراد لیا ہے اور وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بتلائی ہے، جس کا کوئی ثبوت تاریخی حیثیت سے نہیں، محض کذب و دروغ بانی ہے۔ محلہ خان یار شہر سری نگر میں جو قبر یوز آزف کے نام سے مشہور ہے اور جس کے بابت تاریخ اعظمی کے مصنف نے محض عام افواہ نقل کی ہے کہ لوگ اس کو کسی نبی کی قبر بناتے ہیں، وہ کوئی شہزادہ تھا اور دوسرے ملک سے یہاں آیا، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بتانا پرلے درجے کی بے حیائی اور سفاہت ہے۔ ایسی اٹکل پچو قیاس آرائیوں سے حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات کو باطل ٹھہرانا بجز خبث و جنون کے کچھ نہیں۔ اگر اس قبر کی تحقیق مطلوب ہو اور یہ کہ یوز آصف کون تھا، تو جناب منشی حبیب اللہ صاحب امر تصریح کا رسالہ دیکھو، جو خاص اس موضوع پر نہایت تحقیق و تدقیق سے لکھا گیا ہے اور جس میں اس محمد خیال کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں۔ فجزاہ اللہ تعالی عنا وعن سائر المسلمین احسن الجزاء۔